اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ حسن اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو ایک دیسی کیلنڈر ہے، اگر اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بروایت ایام امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں 18 جیٹھ کے حوالے سے، اور اگر آپ لوگ اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے دیکھیں تو محرم الحرام کی آمد ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کچھ وقت حسینیت پہ بات کی جائے۔ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات کرنے میں؟ پیچھے والے بھی تھوڑی سی دعا کریں۔ میں آخری بار اس جگہ پہ حاضر ہوا تھا 2017 کے 3 شعبان کو۔ 9 سال کے بعد میں بھی اس جگہ پہ آپ لوگوں کے چہروں کی زیارتیں کر رہا ہوں۔ دوسرا طیب بھائی کا حکم تھا۔ تیسرا یہ کہ میں نے رات، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنے بجے کراچی ممبر چھوڑا ہے، 5 نمبر کورنگی میں ایئرپورٹ سے سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے آگے بھی معاملات ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم وقت میں جو ہے وہ ایک بات مکمل ہو سکے، اور اتنی محنت کر کے سفر کر کے جو پہنچے ہیں تو کم از کم آپ سے دعا بھی مل جائے۔ حسین کائنات آدم و عالم کا وہ اکلوتا ایسا بادشاہ ہے جو اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی شرط رکھتا ہی نہیں۔ اس کے دروازے پہ جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اسی سال نجف سے کربلا ذرا پیدل سفر کر کے دیکھیے گا کہ آپ کو نان شیعہ چھوڑ کے نان مسلم لوگ کتنے ملتے ہیں جو حسین علیہ السلام کے دروازے پہ بس جا رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا جملہ قلب صادق خطیب اکبر مرزا عطر صاحب کا، معذرت چاہتا ہوں، فرماتے تھے حسین کی مجلس دنیا کا ایک ایسا معجزہ ہے، 5 سال کے بچے کو مجلس میں سے کھڑا کر کے پوچھو حسین کا قاتل کون ہے تو وہ پورا شجرہ بتا دے گا۔ دو فائدے ہیں، ایک انٹرنل ہے، ایک ایکسٹرنل ہے، ایک اندرونی ہے، ایک بیرونی ہے۔ اندرونی فائدہ یہ ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ بیرونی فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے، میں بذات خود آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں نے سندھ میں ہندوؤں کی مجالس پڑھی ہیں۔ میں مجلس پڑھنے کے وشن داس عثمانی کا نام تھا، پہلی حیدرآباد میں نے جس کی مجلس پڑھی تھی جا کر، جس کے گھر میں اتنا حسین عزا خانہ تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے شیعوں کے گھروں میں اتنے حسین عزا خانے نہیں دیکھے جتنا ایک ہندو نے اپنے گھر میں حسین عزا خانہ سجایا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کرسچن تک لوگ، مسیحی برادری تک امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو ہر چیز نظر آ رہی ہے جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے۔ باہر کی جو دنیا ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جب ان لوگوں تک ایک مظلومیت کی داستان جاتی ہے تو ان کے اندر بھی ایک نرم گوشہ جنم لیتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ کم از کم 1400 سال پہلے ظلم تو کیا گیا تھا۔ چلو شیعوں کی تو ایک مذہبی بیٹری بیدار رہتی ہے، لیکن باہر جو نان شیعہ لوگ چھوڑ کے نان مسلم لوگ ہیں، کم از کم ان کو بھی امام حسین کی مجلس سے ایک نہ ایک انسانیت کا، ایک نہ ایک اچھائی کا، ایک نہ ایک سچائی کا درس ملتا رہتا ہے۔
آخری صف تک چہروں پہ لہر آئے تو بات کرنے کا لطف ہے، ورنہ یقین جانے میں سمجھوں گا میرا سفر کھرا ہو گیا اگر آپ لوگوں نے دعا دی، ورنہ میں نے پینڈا ہی پاؤنا ہے کراچی تو چوان سجنا تک دا، میرا سفر برباد ہو جانا ہے۔ شیعوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، نان مسلم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، پیچھے رہ گیا وہ طبقہ جنہیں حسین کی مجلس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یا جنہیں حسین کی مجلس پسند نہیں ہے، اور اس طبقے میں اکثریت ہے ان لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ مرزا اطہر صاحب کا ہے، وہ فرما گئے تھے شیعوں کا بھی کام چل رہا ہے اور جو نان مسلم ہیں ان کا بھی کام چل رہا ہے، اب بیچ میں طبقہ ایک ہے جس طبقے کو حسین کی مجلس اچھی، محرم سر پہ نہ ہوتا یہ جملہ کبھی نہ پڑتا، ایک طبقہ ہے جس کو حسین کی مجلس اچھی نہیں لگتی، اور یہ وہی طبقہ ہے حسین کی مجلس نے جس کا مشن برباد کر دیا۔ اللہ کے 1400 سال پہلے علی کا لال جس وقت کربلا کے میدان میں آیا تھا تو ہر مذہب پیچھے رہ گیا تھا، اور دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے تھے، جس میں ایک چہرے کو یزیدی کہتے تھے اور دوسرے کو حسینی کہتے تھے۔ مزیدار بات یہ ہے کربلا کے میدان میں دو ہی آپ کو شکلیں نظر آئیں گی، اور دونوں شکلیں اسلام کی ہیں، دونوں کے چہرے کے اوپر لا الہ الا اللہ پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب میرے محترم ایک چہرہ وہ ہے جو حسین دکھا رہے ہیں، اسلام کا چہرہ ہے، ایک چہرہ وہ ہے جو یزید دکھا رہا ہے، وہ بھی کلیم کر رہا ہے۔ لشکر اے ذرا بچے تھے قابو کرے آئے مولا واسطہ، کوئی انتظامیہ کا بندہ بیٹھے تھے۔ دو چہرے آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئیں گے، دونوں کی پیشانی پہ جناب اسلام لکھا ہوا ہے۔ لشکر یزید والے پکے ٹھکے مسلمان ہیں، اور وہ اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ وہ قتل حسین کی منت میں مسجدیں مان کر آئے ہیں، پھر انہوں نے واپس جا کر 3 مسجدیں بنوائی بھی ہیں جنہیں مساجد ملعونہ کہا گیا ہے۔ وہ اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ انہوں نے مسجدیں تعمیر کروا دیں کہ اب ہم نے حسین کو قتل کر لیا، ہماری منت پوری ہو گئی، ہن رج کے اللہ دی عبادت کریں گے۔ آپ لوگ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کوفہ میں اس کے بعد وہ مساجد بھلے گروا دی گئیں، لیکن ان لوگوں کا اسلام کا ایکسٹریم لیول یہ تھا کہ انہوں نے حسین بادشاہ کے قتل کے لیے مسجدوں کی منتیں مان کے آئے تھے۔ ایک نان شیعہ طبقہ، ایک نان شیعہ بھائی جو اس وقت بھی مجلس میں بیٹھا ہے، اسے دعوت فکر دی جاتی ہے، کوئی ممبر تے ہاتھ نہیں مار رہا، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کوئی حلالی حرامی والی زبان میں ممبر تو استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن ریکویسٹ آپ لوگوں کے سامنے فقط اور فقط اتنی کی جا رہی ہے کہ اسلام کے دو چہرے ہیں، ایک کو یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے، ایک کو حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں، دونوں اسلام کا پرچار اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی رات کے وقت شراب ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے، دوسرا اسلام کا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ داد بھلے مجھے نہ دیجیے، لیکن آج رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ تو کیجیے کہ محترم آپ نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے۔ اے مولا دا واسطہ نے تھوڑا جا میں گل کر لواں، تھوڑا جا قابو کرے آئے نا بچیاں تو۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دو چہرے ہیں، دونوں چہرے اسلام کے ہیں۔ آخر کو ایک طبقہ وہ بھی تو ہے جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ یا آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا عام لبرل بچہ جس کے پاس مذہب کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے اپنے سردردیاں اتنی ہیں، جو مذہب کو ویلیو ہی نہیں دیتا، اور مذہب کو ویلیو اس لیے نہیں دیتا کہ اس نے مذہب میں کئی قسم کے ایکسٹریمزم والے لوگ دیکھے ہیں۔ اسے دعوت فکر ہے کہ وہ کم از کم شیعہ ہسٹری کو چھوڑے، گوگل کرے اور کربلا کو پڑھ کے اتنا تو بتائے کہ یہ دونوں چہرے اسلام کے نام پہ ہیں، لیکن اسلام میں وائلنس کون کریٹ کر رہا ہے۔ دونوں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو وہ چہرہ کون سا ہے جو بنام اسلام، اسلام کے نام پہ وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے؟ وہ چہرہ کون سا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اور مسلمان دہشت گرد ہیں؟ چھوڑیے ذاکروں کو، چھوڑیے شیعہ ہسٹری کو، سر پہ قرآن رکھ کے فقط اتنا تو بتائیے کہ کون سا اسلام اچھا ہے۔ وہ اسلام جو پریوں پنچایت والا ماحول ہے تو گل پہ کردہ، وہ اسلام جو 21 رمضان کو ضرب کھا کے قاتل کو شربت پلائے، 19 رمضان کو ضرب کھا کے قاتل کو شربت پلائے، یہ وہ والا اسلام اچھا ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے پہ تیر چلائے؟ یہ یزید آپ لوگوں کو آج جتنا کمزور لگتا ہے، یہ اس زمانے میں تو کمزور نہیں تھا، اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ وہ تمام سٹیٹس اس کے انڈر تھیں جو رشیا سے ریلیز ہوئی ہیں، وہ تمام علاقہ، بلکہ آپ کے یہ ہندوستان کے سندھ تک
یہاں تک اس کی حکومت کے اثرات ملتے ہیں. میری کئی زندگیاں مل جائیں تو اظہر حسن زیدی صاحب کا قبلہ یہ ایک جملہ وزنی ہے. کیا بڑے لوگ تھے اور کیا بڑی باتیں کر گئے. فرماتے ہیں ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی اس کے مقابلے میں ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا کھڑا ہوا. بات ہو رہی ہے تاکہ مسئلے کا حل نکلے. سامعین گرامی، نہ کوئی کربلا والے دنوں میں آ کے یزید بنا تھا، نہ حسین بنے تھے. ایک پوری فکر ہوتی ہے، ایک پوری سوچ ہوتی ہے. رسول اکرم کی شفقت ملتی ہے، جناب علی کا دست ملتا ہے، دست کرم ملتا ہے، جناب سیدہ کی آغوش ملتی ہے. ایسی تربیت ہو تو پھر بیٹا حسین بنتا ہے. تربیت تھی نا پوری، کو مذاق تھوڑی تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس دور کی سپر پاور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے سوال بیعت کا اسی شان سے جواب دیا تھا. 18 خطبے تو فقط علی کے لال نے 10 محرم کے دن دیے ہیں، جس میں 2 ٹوک میرے امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میرے سے کیا چاہتے ہو. میں صرف یزید کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں فقط اکیلا حسین نہیں ہوں نا، میں نائب رسول ہوں. وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے، میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے. جو بیان نوکے سے نہ پر وہی بیان کربلا کے میدان میں، اور جو بیان کربلا کے میدان میں وہی بیان گھر سے نکلتے ہوئے. یزید یاد رکھیں ساری دنیا تجھ سے ڈر رہی ہے، لیکن تو نے بیعت کا خط بھیجا. میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. لے حسین باہر میدانوں میں آ چکا ہے، اور حسین نے گھر کو اندر سے نہیں، حسین نے گھر کو باہر سے تالا لگایا ہے. نہیں ممبر پہ کٹدا گل کرتا پیا تواڈے نال تاکہ شاید کسی ذہن نہیں تو مسئلے دا حل نکلے. حسین فرماتے ہیں یزید یاد رکھیں پوری دھرتی پہ ایک میں تھا جس نے تیرے خط کے بعد اعلان کیا. یزید یاد رکھیں میں گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، میں 6 مہینوں تک سفروں میں رہوں گا. 28 رجب کو گھر چھوڑا ہے، 10 محرم تک میری منزل ہے. میں وہاں رہوں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں سے گزرتا ہوا وہاں تک میں جاؤں گا. یزید یہ 6 مہینے کا سفر نہیں، تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے. اگر تو واقعی مرد ہے تو ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا تو کر. لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو چھپ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، بلکہ تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. اور یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک جلال والے بھائی کو ساتھ لا رہا ہے، جسے عباس سے علمدار کہتے ہیں. لے آ تو بھی اپنا لشکر، لے آتا ہوں میں بھی اپنا لشکر. مار کر رکھ لیتے ہیں، دنیا کو فیصلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں. قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی صحیح کہ تو نے کیا کھویا اور ہم نے کیا کھویا، تو نے کیا پایا اور ہم نے کیا پایا. یزید مرد بن کر والا بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور کرتا ہے تو اپنی طاقت پہ. یزید میں نے تیری اوقات مٹا دی ہے. سامعین گرامی میں پھر کہہ رہا ہوں، میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے. یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں 10 محرم کا دن گزرنے دے، پھر 10 محرم سے قیامت تک تیری حکومت ختم اور میری شروع. اور یزید میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئیں تو حسین جیت گیا. اجالا یہیں سے نکلے گا، یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، اور یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. اور لعین کہتے تھے چھلی کرو جبین حسین، جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. حسین یا حسین، حق بلند آواز نہ لگے. حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین لا الہ، حسین انما، حسین مصطفیٰ، حسین مرتضیٰ، حسین مجتبیٰ، حسین نے کیا، حسین نے کہا. پوری طاقت سے کل ایمان ختم قرآن نعرہ حیدری. کربلا
اگر آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے دیکھیں تو 3 ایلیمنٹس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے: مظلومیت، شرافت، استقامت. سر 3 کوالٹیز تھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں. دنیا کے سب سے شریف لوگ اس جانب تھے. بریو، استقامت والے. تین دن کی پیاس ہے اور کسی ایک کا قدم نہیں لڑکھڑایا. نہ ڈر، جان دینے والے اس جانب تھے. اسی طرح 3 ایلیمنٹس آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئیں گے. دنیا کے سب سے بڑے کمینے لوگ لشکر یزید میں تھے. دنیا کے سب سے بڑے ظالم لوگ لشکر یزید میں تھے. دنیا کے سب سے بڑے نامرد پتہ نہیں آپ لوگ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں. 6 مہینے کے پیاسے بچے کے گلے پہ تیر چلانا مردانگی نہیں. کمینے، سب سے کمینے. اتنے کمینے کہ جانتے تھے جن خیموں کو آگ لگا رہے ہیں، ان خیموں میں ایک یہ اللہ وارثوں کے خیمے ہیں، اور دوسرے ان خیموں میں وہ بیبیاں ہیں، بلکہ اس کی بیٹیاں ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. سامعین گرامی، مصرع پرانا ہے، میرے دل کے قریب ہے. ذرا دیکھیے بات کہاں تک جا رہی ہے. پچھلے سال پڑھا تھا، ابھی ذہن میں آیا. اسلام کی کشش کا نہ جن پہ ہوا اثر، تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا. تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گئے. مہابھارت جیسی جنگ اس دنیا میں ہوئی ہے. 1857 کا غدر اسی دھرتی پہ ہوا ہے. یونانی دیوتاؤں اور دیویوں کے قصے اسی دھرتی کے ہیں. میں لبرل بندے سے، میں کمیونسٹ بندے سے، میں سوشلزم والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ایتھسٹ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ شیعوں کو سائڈ پہ رکھ کے فقط کربلا کو سٹڈی کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ایسے کردار کہیں اور نظر آتے ہیں یا نہیں. سرکار محسن نقوی کا شعر ہے، میں نے عقیل سائیں کی زبان سے سنا تھا، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا ہے؟ فرما گئے تھے زنداں میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ کمینگی کی انتہا. ممبر بالکل چھوڑنے والا ہوں، راضی رہیے گا، میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا. قیام جناب مختار ہوتا ہے میرے بھائیوں، جناب مختار کا قیام. قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا اور سزائیں دینا شروع کی. آپ سبھی واقف ہیں، میں تو طالب علم ہوں، کہ سب سے مشکل تھا اس ملعون حرملہ کو پکڑنا. مصائب شروع کر چکا ہوں. چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں میرے کہ حرملہ نے جو تیر مارا ہے وہ علی اصغر کی گردن پہ نہیں لگا، وہ ہم آل محمد کے دل پہ لگا. زیادہ پڑھ گیا ہوں میں.
مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کا وقفہ بھی ہونا. جناب مختار کے دربار میں جس وقت اس ظالم کو لایا گیا ہے، مرزا دبیر کے کیا بڑے دو مصرے ہیں. فرماتے ہیں شبیر بچاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننے کے گلے کو. دیکھتے گئے تو ہاتھ دل پہ آیا. جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے دلوں میں کتنا درد ہے، کتنا غم ہے اس ایک ظالم کی وجہ سے. سوال کیا، پوچھا کہ بتا ظالم کربلا کے میدان میں تو نے کیا کیا کیا. سامعین گرامی ادھر مجھے دیکھیے گا، میں کسی بھی بندے کی غلط فہمی دور کرتا چلوں. اوپر خدا ہے، نیچے قبر ہے. میں مولا ابھی ممبر پہ سزا دیں اگر میں یہ ٹارگٹ لے کر آیا ہوں کہ میں نے مجلس کو بہت بڑی پڑھنی ہے، نہ ایسی نیت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم اتنا ہے کہ وہ الحمدللہ وہ سوچ ہی جو ہے وہ اپنے اندر مر چکی ہوئی ہے، چلتا رہتا ہے. نجف کا والی روٹی بھیجتا رہتا ہے. میں فقط آپ سے آنسو مانگ رہا ہوں جو آپ اور میری بخشش کا سامان بن جائے. آپ کو نہ رونا ہے آپ مت روئیے گا، لیکن ایک کم سے کم ایک آنسو میری جھولی میں اتاریے گا. میں اگلے 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتا ہے مختار مر جائے گا. مختار نہ سن، میں نے کربلا میں اور کچھ نہیں کیا، میں صرف 4 تیر لے کر گیا تھا. میں نے کربلا میں وہ 4 تیر چلائے ہیں. مختار نے کہا جلدی بتا، میرا کلیجہ پھٹنے پہ آیا ہوا ہے. پہلا تیر کب، کہاں، کیسے اور کس کو مارا؟ کہتا ہے مختار پہلا تیر میں نے نکالا تب جب عباس نہر سے مشک بھر کے خیموں کو لوٹا. سامعین گرامی ایک آنسو مانگا ہے، فقط ایک آنسو. جملہ دیکھیے گا میرے محترم. مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے عباس مشک بھر کے خیموں کو لوٹ. یہی مصائب ہوتا ہے میرا خیال ہے، اسے نو ہی مصائب آدن. میں ویداں بھی بندہ کیڑا ہے جڑا ہائے نہیں کردا. کہتا ہے مختار مر جائے گا. عباس مشک بھر کے خیموں کو لوٹا. وہ مشک لے کے خیموں کو جا رہا تھا یا اس گھڑی میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں. بڑی اچھی آواز بلند ہے، بہت خوبصورت آنسو گر رہا ہے. خدا کی قسم کیا خوبصورت آنکھیں بھری ہوئی لگ رہی ہیں، خدا کی قسم. کہتا ہے میں نے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں، پہلا تیر غازی کی آنکھ میں. کہتا ہے میں حیران رہ گیا. ایک بازو قلم، دوسرا بازو قلم، دانتوں میں مشک دبی ہوئی ہے، آنکھ میں تیر کھا کے اس کی استقامت پہ حرف نہیں آیا، یعنی غازی لڑکھڑایا نہیں. مختار نے کہا جلدی بتا. پھر اب ہاتھ جگر پہ ہے، کلیجہ پھٹنے پہ ہے. فرمایا جلدی بتا تو نے دوسرا تیر کب کا؟ کہتا ہے مختار نہ سن، مر جائے گا. مختار نے کہا سنوں گا نہیں تو تیری سزا کا تعین کیسے کروں گا؟ کہتا ہے مختار میں حیران رہ گیا، آنکھ میں تیر کھا کے جو نہیں لڑکھڑایا تھا میں نے اسے توڑنے کا نیا حل تلاش کیا. مختار نے کہا کیا؟ کہتا ہے پہلا تیر کر دے ہو ہے. کہتا ہے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا. مختار میں نے دوسرا تیر سکینہ کی مشک میں مارا. آوازیں بلند کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، آوازیں بلند کرتے ہیں نا. مولا راضی ہوں، خدا کرے کہ یہ آنکھیں ایسے ہی غم حسین میں بہتی رہے. خدا کرے کہ کبھی کسی اپنے غم میں ایسے آنسو نہ گرے. بڑی اچھی لگتی ہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کو وہ آنکھیں جن سے غریب زہرا کی یاد میں اشک بہتے ہیں. 2 تیر آپ کو اور سنانے ہیں، راضی رہیے گا. روایت کے جملے ہیں مختار کو غش آ گیا، سپاہیوں نے ہوش دلایا. مختار تڑپ کے اٹھا، چیخ نکلی جلدی بتا میں مر جاؤں گا. تیسرا تیر کسے مارا؟ دیکھیں گے تو بے ساختہ ہائے کریں گے، نہیں دیکھیں گے تو بھی مجھے شکوہ نہیں ہے. بابا ریاض شاہ جی موج علی فرمائندے نے میرا کام میں کرلامنا پننا تسی یہاں پہ. کہتا ہے پہلا تیر چشم عباس، دوسرا مشک سکینہ. کہتا ہے مختار مقتل کی زمین میں زلزلے آئے. مختار میں نے تیسرا تیر تب چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا.
نہیں 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 نہ 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 منظر ہو کھائی کرما لے ہو نظر انداز کر گئے ہو سمجھو ایک باری مولا دا واسطہ نے بات سمجھو میں نے تیسرا تیر جب تب چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا لو میں اس میں بھی نہیں جاتا میں اس میں بھی نہیں جاتا لیکن یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں جملہ نہ نظر انداز کرنا اس میں قیامت بند ہے جو تمہاری جھولی میں اتار رہا ہوں مختار نے کہا جلدی بتا چوتھا تیر کسے مارا کہتا ہے مختار تیر ایک رہ گیا تھا حسین اکیلا رہ گیا تھا حسین کے سارے مارے گئے اکیلا حسین میں نے اس مضمون تے اس تو وڈی غربت نہیں لبھی میں آدھا امیر ہے یا پتھر دا بنے ہویا جدی ہائے نہیں نکلدی ورنہ اس تو تے میرے دامن وچ شے کوئی نہیں کہتا ہے مختار تیر بھی ایک بچا حسین بھی اکیلا تھا مختار نے کہا پھر کہتا ہے آخری تیر بڑی دیر نشانہ لگانے کی کوشش کرتا رہا ہوں میں حسین کو تیر مار ہی نہیں سکا کرتے ہیں ماتم مختار نے کہا سمجھ نہیں آئی کہتا ہے بڑی دیر نشانہ باندھنے کی کوشش کی ہے میرا تیر حسین پہ نہیں چلا کیونکہ مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی زہرا کا لال زخموں سے چور ایسے تھا کہ مجھے خالی جگہ ملی ہی نہیں لو سادات عظام اب مجھے معاف کیجئے گا اب یہ قیامت آمیز جملہ ہے میں پہلے معذرت کر رہا ہوں جن کے دل میں درد اٹھے ان سے پہلے معذرت کر رہا ہوں مختار نے کہا بتا پھر کیا ہوا کہتا ہے تیر ایک رہ گیا تھا حسین زخموں سے چور تھا ہائے 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 مختار نے کہا پھر کہتا ہے میں نے بڑی دیر انتظار کیا جب تیر حسین پہ نہیں چلا تو پھر مختار وہ وقت آ گیا جب حسین کے زین پہ آخری لمحات تھے زہرا کا لال یہاں گرتے گرتے سنبھلتا کہتا ہے اچانک زین چھوڑنے سے کچھ لمحے قبل سامعین با خدا قیامت جھولی میں اتار رہا ہوں آپ کی کہتا ہے زین چھوڑنے سے چند لمحات قبل حسین لشکر شام کے سامنے آیا زخموں سے چور پڑھ دوں جملہ زخموں سے چور حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے کہا اماں کہتا ہے مختار ماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا اور میں نے چوتھے تیر کا نشانہ حسین کے حلق میں باندھا کہتا ہے زہرا کا لال زین سے زمین پہ آ گیا جناب امیر علیہ السلام کی بیٹیاں آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے جناب سیدہ ان آنسوؤں کے صدقے جو آپ لوگوں نے امام حسین کی یاد میں بہائے ہیں آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں بآواز بلند صلوات